تفسیر ابن کثیر سورہ انعام آیت نمبر 164. Say, shall I seek a Lord other than Allah? کہو ان سے کہ میں کوئی اور رب تلاش کروں اللہ کو چھوڑ کے. While he is the Lord of all things. جبکہ وہ تو ہر شے کا رب ہے. No person earns any sin except against himself only. کوئی بھی بندہ کمائی کرتا ہے جب گناہ کی تو اس کا گناہ جو ہے وہ صرف اور صرف اس کے اپنے خلاف ہوتا ہے. And no bearer of burden shall bear the burden of another. اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی یعنی نفس جان وہ نہیں اٹھائے گی کسی اور کے بوجھ کو. وہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. سب لوگ وہاں پر بولیں گے سیلفشنس میں نفسی نفسی. بابا مجھے میری فکر ہے, میں تمہاری فکر میں کہاں رہوں, مجھے میری فکر ہے. سب کو خوف ہے کہ کہیں ہم جہنم میں نہ چلے جائیں. Then unto your Lord is your return. پھر تمہارے رب کی طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے. So he will tell you that wherein you have been differing. وہ پھر تمہیں بتا دے گا کہ تم کہاں کہاں اختلاف کر رہے تھے. The command to sincerely trust in Allah. حکم ہے کہ بہت ہی خالص طریقے سے اللہ پہ توکل کرو. اللہ said, قل کہو, say, او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, to those idolaters about worshipping Allah alone and trusting in Him. ان بت پرستوں کو, ان مشرکوں کو جا کے کہو اللہ کی بندگی اکیلے صرف اسی کی ہے, اسی کی اکیلے کی بندگی کرو اور اسی پہ توکل بھی کرو. غیر اللہ ابغی ربن shall I seek a Lord other than Allah. تو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور رب کو تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ while he is the Lord of all things. جبکہ وہ تو رب ہے ہر شے کا. And who protects and saves me and governs all my affairs. اور وہ تو میری حفاظت بھی کرتا ہے, مجھے بچاتا بھی ہے, میری تمام معاملات کو وہی تو دیکھتا ہے. But I only trust in him and go back to him. اور میں صرف اور صرف اسی پہ توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف واپس جاؤں گا لوٹ کے. Because he is the Lord of everything. کیونکہ وہ تو رب ہے ہر چیز کا, ہر شے کا. Owner of all things. مالک ہے وہ ہر چیز کا. And his is the creation and the decision. تمام مخلوق اسی کی ہے اور فیصلہ وہ بھی اسی کا. This ayah commands sincerely trusting Allah. اس آیت کے اندر حکم جو دیا گیا ہے, حکم ہے, اس کے اندر کوئی ریکویسٹ نہیں ہے, یہ حکم ہے, کمانڈ ہے کہ بہت ہی سنسیئرلی یعنی کہ بہت ہی سچے دل سے, جیسے کہتے ہیں نا سنسیئرلی, اللہ پہ توکل کرو. while the ayah before it, اس سے پہلے کی جو آیت تھی اس میں حکم کیا تھا؟ it commands sincerely worshipping Allah alone without partners. اس کے اندر جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ خالص بندگی اللہ کی اکیلے کی کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. These two meanings are often mentioned together in the Quran. یہ دونوں معنی جو ہیں اکثر قرآن میں ان کو ساتھ ساتھ ان کا ذکر ہوتا ہے. اللہ directs his servants to proclaim. اللہ اپنے بندے کو یہ مطلب کہنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, جو ہم پڑھتے ہیں ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں, You alone we worship and you alone we ask for help for each and everything. سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1 آیت نمبر 5. کہ ہم صرف اور صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہر چیز ہر شے کی. اللہ said,
فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. سورہ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 123. So worship him. تو پھر بندگی کرو اس کی. and put your trust in him. اور توکل کرو اللہ کے اوپر, اسی پہ توکل کرو. اینڈ پھر ایک اور ہے سورہ نمبر 67 سورہ ملک آیت نمبر 29. قل هو الرحمن آمنا بہ وعلیہ توکلنا. Say he is the most gracious Allah. In him we believe and in him we put our trust. کہو کہ وہ ہے رحمان, بہت رحم کرنے والا اللہ, اور ہم اسی کے اوپر ایمان لائے اور ہم اسی پر توکل کرتے ہیں. پھر نیکسٹ ہے سورہ نمبر 73 سورہ مزمل آیت نمبر 9. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. لارڈ آف دا ایسٹ اینڈ دا ویسٹ. وہ رب ہے پورب اور پچھم کا. None has the right to be worshipped but he. کسی کا بھی حق نہیں کہ اس کی بندگی کی جائے مگر صرف اسی کی. So take him as a guardian. تو پھر اسی کو اپنا وکیل, اپنا کارساز بناؤ نا. There are similar آیت on this subject. اور اس موضوع پہ بہت ساری آیتیں ہیں. Every person carries his own burden. ہر جان اپنا بوجھ خود ہی اٹھائے گی, بدیوں کا بوجھ. اللہ said وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. No person earns any sin except against himself only. کوئی بھی جان نہیں کماتی گناہ مگر صرف وہ اپنے ہی خلاف. And no bearer of burden shall bear the burden of another. اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی یعنی جان, نفس فیمینن جینڈر میں رہتی ہے, تو وہ بوجھ اٹھانے والی نہیں اٹھائے گی کسی اور کے بوجھ کو. Thus emphasizing Allah's reckoning, decision and justice that will occur on the day of resurrection. اس بات کو یہاں پر بتلا دیا گیا. اللہ کا حساب کتاب لینا, اللہ کا فیصلہ کرنا, سزا اور جزا, اللہ کا عدل اور انصاف جو قیامت کے دن ہو کے رہے گا. The souls will only be recompensed for their deeds. اور جو بھی جانے ہیں ان سب کو بدلہ دے دیا جائے گا ان کے اعمال کا. گڈ فار گڈ, بھلائی کا بدلہ بھلائی سے, اینڈ ایول فار ایول, اور برائی کا بدلہ برائی سے. نو پرسن شال کیری دا برڈن آف اندر پرسن. کوئی بھی جان کسی اور کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا. A fact, یہ حقیقت ہے, that indicates Allah's perfect justice, کہ اللہ کا عدل اور انصاف کتنا پرفیکٹ ہے کہ کمال کی حد پر ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے. اللہ said in other آیت سورہ نمبر 35 سورہ فاطر آیت نمبر 18. وَإِن تَدْعُوا مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. And if one heavily laden calls another to bear his load, اور اگر کوئی جو بوجھ کی تلے بالکل دب گیا ہے پکارے گا کسی اور کو تاکہ اس کا لوڈ, اس کا بوجھ اٹھائے, کوئی پکارے گا, nothing of it will be lifted. اس پہ سے کوئی بوجھ کو اٹھایا نہیں جائے گا, کچھ بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا. even though he be near of kin, چاہے وہ اس کے ذا قربا یعنی کہ بہت قریب کے جو بھی اس کے ہوں گے رشتہ دار, اس کے باوجود بھی کچھ بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا. nothing of it will be lifted. پھر اللہ نے کہا سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 112 112
فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَزْمًا. Then he will have no fear of injustice nor of any curtailment of his reward. پھر اس بندے پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی کہ ناانصافی کا، ظلم کا، کیونکہ اللہ کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، اور نہ ہی اس کے اجر میں کوئی کمی کسر بھی نہیں ہوگی. اسکالرز آف تفسیر کامنٹڈ، جو تفسیر کے ہیں علماء، انہوں نے اس پر کامنٹ کیا، نو پرسن ول بی رانگڈ، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا بائی کیئرنگ دا ایول ڈیڈز آف another person، تاکہ دوسرے کے برائیوں کے بوجھ اٹھانے پڑیں. ایسا ناانصافی اللہ ہونے نہیں دے گا، چاہے وہ کتنا بھی تمہارا قرابت دار ہو، ذا قربا ہو، جو بھی ہو، تمہارا کتنے بھی عزیز تر ہو، لیکن اللہ یہ چیز ہونے نہیں دے گا کہ تم اپنا بوجھ اس پہ ڈالو، یا اس کو تمہارا بوجھ اٹھانا پڑے، یا وہ اپنا بوجھ تم پہ ڈالے. اللہ یہ چیز ہونے ہی نہیں دے گا. تو ایول ڈیڈز جو ہے دوسرے کے، اس کو اگر دوسرے کو اٹھانا پڑے تو بھی وہ ظلم ہو گیا نا پھر. nor will his own good deeds be curtailed or decreased، اور اس کے خود کے اگر اچھے اعمال ہیں کچھ تو اس میں کوئی کمی کسر نہیں ہوگی، یا تو اس کو گھٹایا نہیں جائے گا. اچھے اعمال کا بدلہ اللہ اچھا ہی دینے والا ہے نا. اللہ also said کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین. سورہ نمبر 74، سورہ المدثر، آیت نمبر 38-39. Every person is a pledge for what he has earned. تو جو کچھ بھی کمائی کر کے دنیا سے بندہ جاتا ہے، پھر اس کی جو نفس ہے، اس کی جو جان ہے، وہ اس کمائی کے بدلے میں رہن ہے. رہن کا مطلب کیا ہے؟ گروی. جو گروی جو ہوتی ہے جان، وہ گروی ہے، کیونکہ اس کی جو بھی کمائی تھی اس کے بدلے میں گروی ہے وہ. الا اصحاب الیمین، سوائے جو سیدھے ہاتھ والے ہیں، یعنی کہ مطلب کمپینینز آف دا رائٹ، ان کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. باقی تو جو بھی برائی کما کے آئے ہیں تو ان کی نفس جو ہے وہ رہن ہے اس کے بدلے میں. میننگ ایوری پرسن ول بی ٹائڈ ٹو ہز ایول ڈیڈز. ہر بندے کو اس کے گناہوں سے باندھ دیا جائے گا. بٹ فار دوز آن دا رائٹ، لیکن وہ لوگ جو یمین والے ہیں، دا بلیورس، مومن لوگ، دا بلیسنگ آف دیئر گڈ ورکس ول بینیفٹ دیئر آف اسپرنگ اینڈ ریلیٹیوز ایز ویل. تو ان کی جو بھی بھلائیاں تھی اور انہوں نے جو بھی نیکی کے اچھے بھلے کام کیے تھے، اس کی برکت سے جو ان کے لیے تو ہوگا ہی، مطلب ان کے خود کے لیے تو ہوگا، لیکن وہ ان کے اولادوں کے لیے بھی ہوگا، ان کے عزیز اقربا کے لیے بھی ہوگا، رشتہ دار. اللہ said in سورہ الطور، سورہ طور، سورہ نمبر 52، آیت نمبر 21، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء and those who believe and whose offspring follow them in faith. اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور ان کی اولادیں بھی ان کی اتباع کر رہی ہے، ان کو فالو کر رہی ہے ایمان میں، ان کے بچے. To them shall be joined their offspring. ان کے لیے ان کے بچوں کو ان کے والدین کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، خواہ ان کے اجر میں کچھ کمی بھی ہوگی تو بھی. And we shall not decrease the reward of their deeds in anything. اور ہم ان کا کہیں پر بھی اجر جو ہے ان کا اچھا بھلائی کا اس کو کمتی نہیں کریں گے کہ بھئی ماں باپ اگر اچھے تھے اور بچے ان کے برابر فالوور تھے، کہنا مان رہے تھے، کیونکہ برائی میں بھی بچے ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں، اور یہاں پر لیکن بھلائی کی بات ہو رہی ہے اور اچھے ایمان کی بات ہو رہی ہے. تو اگر وہ ایمان میں اگر وہ بچے جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو فالو کر رہے تھے
تو یہ نہیں کہ اگر وہ بچوں کو ان سے ملا دیا جائے گا تو ماں باپ کا کوئی اجر کمتی نہیں ہو جائے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. meaning we shall elevate their offspring to their high grades in paradise. اگر ان کے بلند ترین اگر مقامات ہیں جنت کے اندر، درجے ان کے بلند ہیں، تو اللہ ان بچوں کے بھی ان کے اگر درجے میں کچھ کمی بھی ہے تو بھی ان کو ان کے ساتھ کر دے گا. even though the deeds of the offspring were less righteous، یعنی جبکہ بچوں کے اندر سمجھو کہ نیکی کے عمل کچھ تھوڑے کم تھے، اس کے باوجود بھی since they shared faith with them in its general form، کیونکہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی ایمان پر تھے کہ ان کے اعمال جو تھے وہ تھوڑے بھلے کم ہو نیکی کے اعمال، لیکن وہ فالو کر رہے تھے، سیم ایمان کو شیئر کر رہے تھے. اللہ says we did not decrease the grades of these righteous believers so that those their offspring and relatives who have lesser grades can share the same grades as them. اللہ نے کہا ہم گھٹائیں گے نہیں، کمی نہیں کریں گے ان کے درجات میں. جو بھی اللہ کے نیکوکاروں میں سے، مطلب متقین مومنین جو بندے، تاکہ ان کی اولادیں، ان کے جو بھی عزیز اقربا ہیں، وہ تمام اگر ان کے کمتی ہے تھوڑے درجات میں تو بھی وہ لوگ ان کے ساتھ شیئر کریں گے سیم درجات. Rather, Allah elevated the lesser believers to the grades of their parents by blessing of their parents' good works. اور اللہ جو ہے وہ بلند کر دے گا اگر ان کے اعمال میں کچھ کمی ہے اولادوں کی، ان کے ماں باپ کے جو بھی اعمال تھے، بہت اچھے بھلائی کے اگر اعمال تھے، تو اس کی برکت سے بائی ہز فیور اینڈ باؤنٹی، اور اللہ کا اس کے اندر نعمت اور اللہ کا فضل ہوگا. اس کے بغیر تو کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا اللہ کے فضل کے بغیر. اللہ سے نیکسٹ ان سورہ الطور، اس کے آگے اللہ نے کہا سورہ طور میں، سورہ نمبر 52 آیت نمبر 21، کل امرئ بما کسب رہین، ایوری پرسن از اے پلیج فار دیٹ وچ ہی ہیز ارنڈ. ہر بندہ جو کچھ اس نے کمایا ہے، میننگ آف ایول، برائی کا جو بھی اس نے کمایا ہے، اس کی وجہ سے اس کی جو جان ہے، اس کی جو نفس ہے، وہ رہن ہے، گروی ہے. اللہ اسٹیٹمنٹ ہیئر، ثم الی ربکم مرجعوکم فینبئوکم بما کنتم فیہ تختلفون. Then unto your Lord is your return. اس کے بعد تمہارے رب کے پاس لوٹنا ہے. So he will tell you that wherein you have been differing. تو وہ تمہیں بتلا دے گا کہ تم کہاں فرق کر رہے تھے. Means work you disbelievers and we will also work. تو اے کافروں تم بھی مطلب اپنی کوششیں کرو، ہم بھی کریں گے. تم بھی وہ تمام چیزیں کرو اور ہم بھی کریں گے. Surely both you and us will be gathered to Allah. اور یقیناً ہم دونوں ہی، تم اور ہم، جمع کیے جائیں گے اللہ کے سامنے. حشر کا دن جمع کرنے والا دن تو ہے. And he will inform us of our deeds and your deeds. اور اللہ ہمیں بتلا دے گا ہمارے اعمال اور تمہارے اعمال کے بارے میں. And the decision on what we used to dispute about in the life of this world. اور وہ فیصلہ بھی بتا دے گا اللہ جس پر کہ ہم دنیا کی زندگی میں بحثم بحثی کرتے تھے، جھگڑتے تھے. اللہ said in other آیت، پھر اللہ نے قرآن کی ایک اور سورہ نمبر 34 سورہ سبا آیت نمبر 25-26، قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ. سے کہو you will not be asked about our sins. کہو ان سے تم سے نہیں پوچھا جائے گا ہمارے گناہ کے بارے میں. nor shall we be asked of what you do. اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تم کیا کر رہے تھے. پھر آگے اللہ نے کہا کہو سے our Lord will assemble us all together. ہمارا رب ہم سب کو جمع کر دے گا، سب کو. then he will judge between us with truth.
پھر وہ ہمارے بیچ مابین فیصلہ کر دے گا حق کے ساتھ. اینڈ ہی از دا جسٹ جج. اور وہ تو بالکل صحیح فیصلہ کرنے والا جج ہے، حکم ہے، دا آل نوور آف دا ٹرو اسٹیٹ آف افیئر. اور وہ تو اس کی ایک ایک باریکیاں جانتا ہے. جو بھی معاملات ہوئے اس کی سچائی کے ساتھ ایک ایک معاملات کو جانتا ہے. اس کو کسی وکیل کی، کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ہی گواہ ہے، خود ہی وکیل، خود ہی جج. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.